لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أحوال الملتحمين. معزز و محترم اور قابل عزت احترام کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری آج کی اس مبارک محفل، اس مبارک مجلس کا عنوان مقصد میلاد ہے. میں اپنے عنوان پر آنے سے پہلے ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب مسلمانوں کا ایک مجمع، مسلمانوں کے چند گروہ، مسلمانوں کے چند افراد ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور وہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو حفتہم الملائکۃ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. جب گھیر لیتے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں، رحمت کے بعد سکینہ نازل کرتے ہیں. جس طرح یہ زمین والے زمین پر رب کا نام لیتے ہیں اور اب فرشتوں کی مجلس میں ان کا نام لیتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ نبی اکرم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی ایک مجلس میں آئے، پوچھا لوگوں تم کس لیے بیٹھے ہو یہاں؟ انہوں نے فرمایا ہم صرف اس واسطے بیٹھے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے اپنا نبی بھیجا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ایک دن ہم بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، حضور آئے، یہی بات ہم سے پوچھی. جب ہم نے یہ جواب دیا حضور نے فرمایا آسمانوں پر اللہ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی ذکر کی مجلسیں ہیں، اس میں جم کر بیٹھے، اس میں شوق سے بیٹھے. آپ یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آسمانوں پہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا جو زمین پر اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں آسمان والوں کے سامنے یہ ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے سامنے ستارے چمکتے ہیں. سبحان اللہ. اب میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے، پہلے تو میں یہ وعدہ کر دینا چاہتا ہوں ہر ایک آدمی کو اپنی مسجد کے اندر، اپنی عبادت گاہ کے اندر اپنا موقف، اپنا مسلک، اپنا عقیدہ بیان کرنے کی کلی اجازت ہے. نہ حکومت پاکستان کی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، نہ شریعت اسلام کی. لہذا ہم اس مسجد کے اندر جو بھی بات بیان کریں ہماری مسجد کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کسی کو تکلیف اگر اس سے اختلاف ہے ہم سے پوچھے، نہیں تو اس کی اپنی بات گاہ ہے. اگر 10 محرم الحرام کو پورے ملک میں صحابہ پر تبرکہ ہو سکتا ہے، اگر کل اپنی بات کے لیے پورے ملک کو بند کیا جا سکتا ہے اور دوسروں پر زبردستی اپنا مسلک نافذ کیا جا سکتا ہے تو ہمیں بھی اجازت دیا جائے کہ ہم کم سے کم اپنی بات بارے میں تو کھل کر اپنا موقف بیان کر سکیں. بابا یہ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دوسری بات ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کو ابھی کچھ دیر میں محسوس ہو کہ کیا کہ شاید مولوی صاحب تھوڑی سخت بات کر رہے ہیں، مولوی صاحب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یا مغرب کے بعد بھی آپ نے بیان سنا. ہو سکتا ہے کہ بعض افراد کو یہ محسوس ہو کہ یہ بات سخت ہو گئی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بات یہ کہ ہم کب تک آخر برداشت کریں؟ ہمارے نہ زندوں کو چھوڑا گیا نہ مردوں کو چھوڑا گیا.
چلو زندوں پر تبرہ کرو کوئی بات نہیں، یا جو مر جائے کم سے کم اس کو تو معاف کر لو۔ ایک آدمی چوک پر کھڑا ہے، تم اسے کہو تو گھڑی چور ہے، تو نے گھڑی چوری کی ہے، تو کتاب چور ہے، تو پیسے چور ہے، وہ سن کے چپ ہو جائے۔ ایک دفعہ کہا چپ ہو گیا چلا گیا، دوسری دفعہ کہا چپ ہو کر چلا گیا، تیسری دفعہ کہا چپ ہو کر چلا گیا، یارو آخر عوام بھی کہے گی کہ کچھ نہ کچھ تو ہے کہ آدمی چپ ہو کر چلا جاتا ہے۔ اگر یہ چور نہ ہوتا اس کو پکڑتا کہ اوئے کس بات میں تو مجھے چور کہتا ہے، یارو ڈگر ڈگر نگر نگر گلی گلی صبح شام کو ناقابل جو بند اخلاص زبانیں کھولی ہوئی ہے، میلاد میں تم ہمیں نہیں چھوڑتے، جلسوں میں ہمیں نہیں چھوڑتے، ڈیجے میں ہمیں نہیں چھوڑتے، چالیس میں ہمیں نہیں چھوڑتے، ہمارے زندوں کو تم نہیں چھوڑتے، مردوں کو تم نہیں چھوڑتے، یارو ہم کب تک برداشت کریں، کب تک صبر کریں؟ اب ہمارے برداشت کا پیمانہ ختم ہو چکا ہے، اب ہمارے صبر کا پیمانہ ختم ہو چکا ہے، اب ہم سنائیں گے اور تم سنو گے۔ بات یہ ہے اب اس لیے میری باتوں سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہ برداشت کرے۔ اگر بات غلط ہے میں موجود ہوں، میرا گریبان پکڑ لے، یاد ہی پکڑ سکتا ہے، ڈر لگتا ہے، اس کی اپنی باتگاہ ہے، ان کے اپنے روڈ ہے، ان کے اپنے مکان ہے، اپنے باہر جا کے اپنی عوام کو سمجھا دیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اس جلسے کا عنوان مقصد آمد رسول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کے مہینے میں پیدا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے یار مہینے تو اور بھی بہت سے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، محرم الحرام کا مہینہ تھا، رجب کا مہینہ تھا، شعبان کا مہینہ تھا، اللہ نے حضور کی ولادت کے لیے آخر ربیع الاول کے مہینے ہی کو کیوں چنا؟ پھر پیر والے دن ہی کو کیوں چنا؟ یارو جمعے کا دن بھی ہے، یارو ہفتے کا دن بھی ہے، اتوار کا دن بھی ہے، پیر کا دن بھی ہے، منگل مختلف قسم کے ایام ہے۔ آخر اس پیر کے دن کو چننے کی کیا خاصیت ہے؟ اس میں کیا سبب ہے؟ اس کی کیا علت ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں پیر کے دن کو نبی کی ولادت کے لیے اور ربیع الاول کے مہینے کو نبی کی ولادت کے لیے چننا، اس کی برکت یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس میں خاصیت یہ ہے کہ پیر کے دن اللہ نے درختوں کو پیدا کیا۔ یارو جس طرح درخت نکلتا ہے اس میں سے پھل نکلتے ہیں، پھل لوگ کھاتے ہیں، زندگی آتی ہے، جان آتی ہے، جسم کے اندر قوت آتی ہے۔ پیر کے دن حضور کو پیدا کرنے کی، پیر کے دن حضور کو لانے کی ان کی واقعی خاصیت ہے کہ لوگوں اب کفر کی گھاٹیاں ختم ہو گئی، یارو تمہاری روح جو کفر کے وجہ سے میں مر گئی تھی، جس طرح درخت پر پھل نکلنے سے اس کو کھانے سے جسم میں قوت آتی ہے، اب حضور کی ولادت کے بعد روح کی قوت کا سبب پیدا ہو گیا۔ اور ربیع الاول میں لانے کی خاصیت یہ ربیع یہ بہار کے موسم کو کہتے ہیں۔ آپ باغ کے اندر جائیں گے، آپ فصل کے اندر جائیں گے، اس موسم میں دیکھیں گے پھول کھل گئے ہوں گے، اس موسم میں دیکھیں گے درخت کھل گئے ہوں گے۔ حضور کو اس مہینے میں لانے کی وجہ یہ ہے، حضور کے لیے یہ مہینہ چننے کا سبب یہ جس طرح خزاں کے اندر درخت سوکھ جاتے ہیں، خزاں کے اندر پھول مرجھا جاتے ہیں، خزاں کے اندر درختوں پر سے پتے چڑھ جاتے ہیں۔ یارو کفر نے زمین کو بیابان کر دیا تھا، کفر نے ایمان کے نور کو ختم کر دیا۔ جس طرح بہار آتی ہے مرجھائے ہوئے پھول کھل جاتے ہیں، جس طرح بہار آتی ہے سوکھے درخت ہرے ہو جاتے ہیں۔ اب اس میرے نبی کے آنے سے کفر کی گھاٹیاں چھٹ گئی، کفر کے اندھیرے ختم ہو گئے، اب ہر طرف ایمان ہی ایمان کا نور ہے۔ سبحان اللہ! بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک اور نقطہ بھی بیان کیا علماء نے کہ یہ ربیع کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، یہ بہار کا مہینہ، یہ سارے مہینوں کے اندر درمیانہ مہینہ ہے۔ سردی کے اندر سردی بہت، گرمی کے اندر گرمی بہت، لیکن اس مہینے کے اندر نہ سردی زیادہ لگتی ہے، نہ گرمی زیادہ لگتی ہے، نہ رات زیادہ بڑی ہوتی ہے، نہ رات زیادہ چھوٹی ہوتی ہے، نہ دن زیادہ بڑا ہوتا ہے، نہ دن زیادہ چھوٹی ہوتی ہے۔ جس طرح یہ مہینہ برابر مہینہ ہے، یہ مہینہ درمیانہ مہینہ ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ لوگوں میں نے جو نبی بھیجا اس کا دین بھی افراط سے پاک ہے، اس کا دین بھی تفریط سے پاک ہے، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے، تمہیں درمیانے نبی دے کر درمیانے امت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ! بہرحال اب میں آگے چلتا ہوں۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں بھیجنے کی علت تھی، بھیجنے کا سبب تھا، بھیجنے کی وجہ تھی۔ عنوان آپ نے جلسے کا دیکھ لیا ہوگا، مقصد آمد۔ سوال ہوتا ہے حضور تو آ گئے ہیں، اب حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور کو بھیجا کس لیے کیا؟ حضور کے آنے کا صرف اور صرف واحد مقصد
سفیان ثوری کہتا ہے، شیخ حضرت محدث دہلوی کہتا ہے، حضور کو بیچنے کا، انبیاء کو بیچنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ جس راستے پر نبی چل کے گیا، جس شریعت پر نبی چل کے گیا، اسی راستے پر اس کی امت جائے، اسی شریعت پر اس کی امت جائے۔ یہی نبی کے بھیجنے کا مقصد ہے۔ یارو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نبی کے پیچھے چلو، نبی کی بات مانو، نبی کی اتباع کرو، ہم کس کی طرف جائے؟ کالی پگڑی والا نبی کا راستہ کوئی اور بتاتا ہے، ہری پگڑی والا نبی کا راستہ کوئی اور بتاتا ہے، سفید پگڑی والا نبی کا راستہ کوئی اور بتاتا ہے۔ کوئی بولتے ہیں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، کوئی کہتے ہیں 12 کو جلوس نکالو، کوئی کہتے ہیں 10 کو جلوس نکالو۔ وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ مولوی بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ حدیث بھی پڑھتا ہے، یہ مولوی بھی حدیث پڑھتا ہے، وہ بھی شریعت کا نام لیتا ہے، یہ مولوی بھی شریعت کا نام لیتا ہے۔ یارو ہم تو عوام ہے، ہم ان مولویوں کے چکر میں پھنس گئے، ہم کدھر جائے؟ میں نے کہا نانا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ وہ نبی جو ہدایت سے لے کر منزل تک کے سارے طریقے بتا سکتا ہے، وہ ہدایت کا طریقہ بھی بتا سکتا ہے۔ یہی سوال حضور کے سامنے میں ہوا، حضور نے فرمایا جیسے یہودیوں کے اندر، جیسے بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہو گئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ ما ہی وہ فرقہ کون سا؟ وہ جو ناجی ہوگا، وہ فرقہ کون سا جو حق والا ہوگا؟ حضور نے طریقہ بتا دیا، نہ کالی پگڑی دیکھو، نہ ہری پگڑی دیکھو، نہ سفید پگڑی دیکھو، نہ آزاد سے پہلے ذات و سلام دیکھو، نہ میلاد دیکھو، نہ کالے کپڑے دیکھو، نہ 12 کا جلوس دیکھو، نہ 10ویں کا جلوس دیکھو۔ اگر تم نے یہ دیکھنا ہے میرا طریقہ کیا ہے تو ما انا علیہ واصحابی، وہ جس طریقے پر میں کیا میرے صحابہ کے وہی ہم کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں سمجھے بات، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ الحمدللہ۔ بات اس لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اسی سے علماء نے یہ اصطلاح نکالی ہے اہل سنت والجماعت، جو سنت پر چلنے والے، صحابہ کے طریقے پر چلنے والے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ 11ویں والے پیر جس کے نام پر میلاد مناتے ہو، جس کے نام پر 11ویں کھاتے ہو، وہ حجت الطالبین کے میں لکھتے ہیں وَعَلَى الْمُؤْمِنِ اتِّبَاعُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، مومن پر لازم ہے کہ اہل سنت والجماعت کی اتباع کرے۔ پوچھا گیا اہل سنت والجماعت کہتے کسے؟ بتائے فَالسُّنَّةُ مَا سَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت تو وہ ہے جس طریقے کو رسول اللہ بتا کر چلیں گے۔ والجماعت متفق علیہ الصحابہ فی الخلافۃ الائمۃ الاربعہ، اور جماعت ہے کہ جس مسئلے پر چاروں صحابہ کی زندگی میں جمع ہو گئے، چاروں جس میں صحابہ چاروں خلفاء کی زندگی میں جمع ہو گئے، ہمارے سامنے اصول آ گیا، ہمارے سامنے طریقہ آ گیا۔ اگر وہ کام جو نبی کے دور میں ہوا ہو، وہ کام جو صحابہ کے دور میں ہوا ہو، وہ کام جس پر صحابہ اپنے دور میں جمع ہو، اگر آج ہم وہ کریں گے تو کام حق والا ہوگا، اگر نہیں تو کام حق والا۔ اب میں کہتا ہوں زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آزاد سے پہلے ذات السلام رسول اللہ نے کیا، ان کے صحابہ نے کیا، ہم حاضر ہیں۔ قبر رسول اللہ نے پکی کی، صحابہ نے پکی کی، ہم حاضر ہیں۔ تیجا صحابہ نے بنایا، رسول اللہ نے بنایا، ہم حاضر ہیں۔ مزار صحابہ نے بنایا، رسول اللہ نے بنایا، ہم حاضر ہیں۔ 10ویں کا جلوس صحابہ نے نکالا، رسول اللہ نے نکالا، ہم حاضر ہیں۔ 12ویں کا جلوس صحابہ نے نکالا، رسول اللہ نے نکالا، ہم حاضر ہیں۔ اگر نہیں یقیناً نہیں تو عوام خود فیصلہ کر لے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے پر کون ہے۔ بابا یہ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلیے، میرے آپ کے سامنے یہ گزارش رکھنی ہے، مقصد آمد رسول، حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے یہ موقف رکھ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے اپنا دعویٰ یہ رکھ رہا ہوں، حضور کے آنے کا مقصد صرف اور صرف اتباع ہے، صرف اور صرف پیروی ہے۔ اس پیروی کا، اس اتباع کا اصول، اس اتباع کا طریقہ یہ کہ جو کام صحابہ نے کیا، جو کام رسول اللہ نے کیا، اگر وہ کام ہوا ہے تو کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا نفعل کما رأینا رسول اللہ یفعل، ہم وہی کام کریں گے جو رسول اللہ نے کیا، اگر رسول اللہ نے کیا تو ہم نے بھی کرنے والے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے لوگوں لو ترکت سنت نبیکم لکفرتم، اگر تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا قریب کفر کے اندر گر جاؤ۔ یہ اصول، یہی طریقہ، یہی بات اکابر علماء دیوبند نے لی، وہ بھی ایک ہی بات کہتے، نہ ہماری پگڑیوں کو دیکھو، نہ ہمارے کپڑوں کو دیکھو، نہ ہمارے جبے کو دیکھو، اگر یہ دیکھو کہ ہم کتنا رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والے، صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اور بھائی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں آپ
کے اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں. مولانا قاسم نانوتوی حجت الاسلام، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، باغ دارالعلوم دیوبند. کون باغ دارالعلوم دیوبند جس کے بارے میں خود بریلوی لکھتا ہے، کراچی سے کتاب چھپی ہے کہ مجھے میرے والد برکات احمد ایک دفعہ مولانا قاسم نانوتوی سے ملوانے کے لیے چلے گئے. میں نے دیکھا دوپہر میں چھتا کی مدی کے نیچے سو رہے اور سوتے وقت بھی دل ذکر کر رہا ہے اور ذکر بھی چار کر رہا ہے. وہ قاسم نانوتوی، اس قاسم نانوتوی کی اتباع کا دیکھو. چھاپڑی کے میدان میں گئے، انگریز سے جہاد کیا، انگریز سے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا. وہ انگریز کی گرفتاری سے بچنے کے لیے رپورٹ ہو گئے. ساتھیوں نے مشورہ دیا انگریز ظالم ہے، کئی علماء کو قتل کر چکا ہے، کئی علماء کو توپوں سے لٹکا چکا ہے، کئی علماء کو درختوں سے لٹکا چکا ہے. حضرت آپ رپورٹ ہو جائے. حضرت حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رپورٹ ہو گئے، ایک گھر میں چھپ گئے. لیکن 3 دن بعد گھر سے باہر نکل آئے. دوست پریشان، یار پریشان، یار کیا کر رہے ہو؟ امام وہ کدھر جو گئے؟ انگریز جوڑے گی نہیں. کہا 3 دن تک تو چھپا رہا کہ حضور کی سنت غار زور میں 3 دن چھپنے کی تھی، اب 3 دن سے ذرا مجھے چھپا نہیں جاتا. جن کی سنت پر پیروی کا یہ طریقہ ہے. اور ایک اور جن کی سنت پر چلنے کو خود بریلوی نے بھی تسلیم کیا اور وزیرت تغور جس کی گواہی دشمن بھی دے. نور بخش توکلی ایک بریلوی عالم ہے، اس نے کتاب لکھی تذکرہ مشایخ نقشبند. اس کے اندر اپنے پیر کا واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ سو رہے تھے، دیکھا خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، دیکھا حضور آگے آگے جا رہے، مولانا قاسم نانوتوی پیچھے پیچھے جا رہے. میں دیکھو جہاں حضور کے قدم پڑتے مولانا قاسم نانوتوی کی قدم بڑے پڑتے ہیں. مولانا قاسم کی قدم بھی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے. میرا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس نبی کی آمد کا مقصد صرف اور صرف نبی کی سنت، اس کے طریقوں پر عمل کرنا ہے. آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں. صحابہ ایک جنگ کے اندر گئے، بھارت کے مشرک تھے، ایران کے مشرک تھے، ان سے جنگ تھی. صحابہ جنگ کر رہے، ایک دفعہ حملہ کیا شکست ہوئی، دوسری دفعہ حملہ کیا حملہ کامیاب نہ ہوا، تیسری دفعہ حملہ کیا حملہ کامیاب ہوا. آخر سارے جمع ہوئے، دیکھا بھائی وجہ کیا ہے. آخر ہم سے کون سی چیز آج ہم ہوتے دیکھتے ٹینک کم ہے، دیکھتے بم کم ہے، دیکھتے گولیاں کم ہے. نارا صحابہ تھے وہ یہ دیکھنے کے لوگوں اگر اللہ کی مدد نہیں آ رہی اس کی وجہ ہے کہ نبی کی کوئی سنت ہم سے چھوٹ گئی. اور فکر کیا، دیکھا تو سب کو پتا چلا کہ جنگ کی مصروفیات کی وجہ سے ہم سے نبی کی سنت مسواک کرنا چھوٹ گئی ہے. یہ 3 دن ہم جنگ کے اندر ہے، حضور کی سنت مسواک پر عمل نہ کر سکے. امیر نے کہا خدا دی قسم جنگ نہ جیتنے کی وجہ یہی ہے، جاؤ سب کے سب جاؤ، درخت کی جڑیں اکھاڑو، درخت کی ٹہنیاں اکھاڑو اور مسواک کرنا شروع کرو. جب صحابہ نے اس پر عمل کیا، مشرکین نے دیکھا، ایران والوں نے دیکھا، ایک دم سے نعرہ لگا دیو ہمدن، دیو ہمدن، دیو ہمدن. اور یہ تو دیو آ گئے، یہ تو دیو آ گئے. میرے تو ان سے لڑتے تھے بٹ ایک اچھا جوانے کے لیے دان تیز کرے بغیر جنگ کے اللہ نے بتا دینا. سبحان اللہ. میں یہاں ایک اور نقطہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. اس زمانے کے مشرک جب توحید والوں کو دیکھتے تھے کہتے دیو ہمدن، دیو ہمدن، دیو ہمدن. آج کے مشرک بھی جب دیوبندو کہتے کہتے دیو دیو. میں نے پوچھا دیو تو کہتے دیو بند کا معنی دیو شیطان، بند کا معنی بند کرنا. میں نے خدا دی قسم اگر کوئی تم میں عالم نام رکھتا ہے اردو کی کسی لغت سے دیو بند کا معنی یہ بتا دو کہ شیطان کا بندہ. اگر دیو کا معنی تم نے شیطان ہی کرنا ہے تو آؤ میں تمہیں معنی بتاتا ہوں. دیو کا معنی شیطان، بند کرنے کا معنی بند. علماء دیوبند آئے، انگریز شیطان آیا بند کیا، مرزا قادیانی شیطان آیا بند کیا، منکرین فقہ شیطان آیا بند کیا، بریلی کا اعلیٰ شیطان آیا بند کس دے دیوبند. اور جا کے اپنا نام دیکھو، نور اللغات اردو کی لغت چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر بار کے اندر لکھا ہے بریلی جانے والے کام نہ کرو. معنی لکھے کہ بریلی کے اندر ایک بہت بڑا پاگل خانہ تھا، تو جو پاگلوں والے کام کرتے تھے اسے کہتے تھے بریلی جانے والے کام نہ کرو. بریلی جانے. آج بھی آپ دیکھ لیں اسپتال میں سے ہم آپ لوگ اسپتال میں جاتے ہیں، وہاں جس کی آنکھ خراب ہوتی ہے ہری پٹی لگائی ہوتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ نہیں کیا؟ میں کہتا ہوں یارو جس کی آنکھ خراب ہے ہری پٹی دے، جس کا دماغ بولو جس کا نہ کرو. بریلی جانے. آج بھی آپ دیکھ لیں اسپتال میں سے ہم آپ لوگ اسپتال میں جاتے ہیں، وہاں جس کی آنکھ خراب ہوتی ہے ہری پٹی لگائی ہوتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ نہیں کیا؟ میں کہتا ہوں یارو جس کی آنکھ خراب ہے ہری پٹی دے، جس کا دماغ بولو جس کا دماغ خراب ہو کیا کرتا ہے بولو پگڑی لگاتا ہے. دماغ دوسرا خراب ہے تراز ہم پر. او بھائی بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی ایسا بندہ جسے بات سمجھ آ رہی ہو؟ کوئی ایسا بندہ ہے؟ آگے چلے. بات یہ ہو رہی تھی کہ صحابہ حجت ہے، حضور حجت ہے، حضور کی آمد کا مقصد اتباع، صحابہ کی آمد کا مقصد اتباع. میں آپ کے سامنے بات رکھ چکا ہوں کہ علماء دیوبند کا منہج بھی یہی ہے، علماء دیوبند کا مسلک بھی یہی ہے، علماء دیوبند کا مذہب بھی یہی کہ صحابہ کی اتباع. او لوگوں، خدا دی قسم ہے، دیوبند نہ کسی نئے مسلک کا نام ہے، دیوبند نہ کسی نئے مذہب کا نام ہے، دیوبند نہ کسی نئی شریعت کا نام ہے، دیوبند نہ نہیں کسی نئے دین کا نام ہے. دیوبند اسی مسلک کا نام ہے جو 1400 سال پہلے تھا. دیوبند اسی مشرب کا نام ہے جو 1400 سال پہلے تھا. دیوبند اسی طریقے کا نام ہے جو 1400 سال پہلے تھا. یارو دیوبند کہتے کیوں ہے؟ یہ کہتے اس لیے آپ مارکیٹ کے اندر جائیں گے، مختلف موبائل آپ کو ملیں گے، نوکیا کا موبائل ملے گا، سیمسنگ کا موبائل ملے گا، مختلف ورائٹی ملے گی، ٹاٹا کا گھی ملے گا، مختلف قسم کے گھی ملیں گے. او بھائی جب یہ ایک نمبر مال مارکیٹ میں پھینک جاتا ہے، 2 نمبر مال والے جن کے پاس اپنا کوئی مال نہیں، جو ہمیشہ دوسروں کا مال چوری کرتے، جو ہمیشہ دوسروں کا مال لینے کے چکر میں ہوتے، وہ پریشان ہو جاتے. یا اللہ 1 نمبر مال لے کر ہماری دکان بند کر دی، 1 نمبر مال لے کر ہمارا معاملہ ختم کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ پلے تو کچھ نہیں ہے، 1 نمبر مال تو لا نہیں سکتے. یا اللہ 1 نمبر مال کے نام پر 2 نمبر مال مارکیٹ میں لے آؤ. اس جب 1 نمبر مال والوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ 2 نمبر مال مارکیٹ میں آیا ہوا ہے، وہ اشتہار دیتے، لوگوں ہمارے نام پر 2 نمبر مال مارکیٹ میں آیا ہوا ہے، ہمارے نام پر 2 نمبر چیز مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے. ہماری نشانی یہی ہوگی، 1 نمبر مال کے اوپر خاص لوگو ہوگا، 1 نمبر مال کے اوپر خاص نشانی ہوگی. جب تم ہماری کمپنی کی چیز دیکھو تو نام سے دھوکہ نہ کھا جانا، ڈبے سے دھوکہ نہ کھا جانا، رنگ سے دھوکہ نہ کھا جانا. جس کے اوپر یہ لیبل لگا ہوگا سمجھ لینا کہ وہی 1 نمبر مال ہے. یارو اہل سنت والجماعت دیوبند جب ہندوستان کے اندر ہے، ان کی 1 نمبری کو دیکھ کر، توحید کے مال کو دیکھ کر، سنت کے مال کو دیکھ کر، شرک کے خلاف مال دیکھ کر، بدعت کے خلاف مال دیکھ کر 2 نمبر والوں کی دکانیں بند ہوگی. ہمارے پلے تو سوائے شرک کے، سوائے بدعت کے کچھ نہ تھا. ہم کیا کریں؟ ہم کدھر سے؟ انہوں نے بھی 2 نمبر مال بیچنا شروع کر دیا. ہم بھی اہل سنت ہے، ہم بھی اہل قرآن ہے، ہم بھی اہل سنت ہے، ہم بھی اہل سنت والجماعت ہے. ان نے جو بندے اعلان کیا، لوگوں 2 نمبر مال اہل سنت کے نام سے مارکیٹ میں آ چکا ہے. ان کے نام سے دھوکہ نہ کھانا، بلکہ اصلی اہل سنت والجماعت کے نام پر جو بند کا لوگو لگا ہوگا تو سمجھنا کیسا مال نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سر پکف سر بلند، دیوبند دیوبند. آگے چلیے. میرا مقصد آپ کو یہ صرف سمجھانا ہے کہ نبی کی آمد کا مقصد صرف اور صرف ان کی اتباع ہے، صحابہ کی اتباع اور ان کی اتباع. میں اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. مجھے ایک لوگ کہتے ہیں یار تو میلاد کیوں نہیں مناتا؟ یار تو میلاد، جہاں میلاد نبی نے نہیں منایا، جہاں صحابہ نے نہیں بنایا، میں اس بات کو ایک طرف رکھتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں یار میں میلاد اس لیے نہیں مناتا کہ میلاد منانا حضور کی گستاخی ہے، میلاد منانا صحابہ کی گستاخی ہے. پریشان ہوئے یار میلاد منانا حضور کی گستاخی کیسے، یار میلاد منانا صحابہ کی گستاخی کیسے؟ میں نے کہا یار غور کر، تو راستے سے آ رہا تھا، جگہ جگہ، گلی گلی، نگر نگر، تو نے یہ شعر پڑھا ہوگا، تیری شعر نظروں سے گزرا ہوگا، سوشل میڈیا پر جائے یہ شعر لکھا ہوگا، جلسوں میں جائے یہ شعر لکھا ہوگا، گلیوں میں جائے یہ شعر لکھا ہوگا، سڑکوں پہ جائے شعر لکھا ہوگا. نثار تیری چہل پہل پر اے عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. میں نے کہا بدبخت، یہ شعر عشق کا شعر نہیں ہے، یہ شعر نبی کی ناموس کا شعر نہیں ہے، یہ شعر کفر ہے، یہ شعر کفر ہے، یہ شعر کفر ہے، یہ شعر گستاخی ہے. اس شعر کے اندر اتنا بڑا کفر پایا جا رہا ہے، اس شعر کے اندر اتنا بڑی گستاخی پائی جا رہی ہے. اگر اس شعر کو کسی کاغذ پہ لکھ کر دریا میں ڈال دی جائے، اس کی نحوست سے دریا کا پانی کھارا ہو جائے گا. وہ آسمان کی طرف پھینکا جائے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پر رکھا جائے، قریب ہے زمین ڈھک جائے، اور حضور کی دعا نہ ہوتی تو یہ شعر لکھنے والے، یہ شعر پڑھنے والے بندر اور کتے بن جاتے. اور دعا کرو حضور کا، اور انعام مانو حضور کا، احسان مانو حضور کا کہ اس نے اپنی امت کی دعا کی کہ میری امت کے چہرے پہ گانا نہیں. پوچھنے لگا کیسے گستاخی ہے، اس نے کیا گستاخی ہے؟ میں نے کہا وہ شعر کہنے والا کہہ رہا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے. یعنی جو 12 ربیع کو میلاد نہیں مناتا، 12 کو جھنڈیاں نہیں لگاتا، 12 کو کیک نہیں کاٹتا، 12 کو روڈ نہیں بند کرتا، 12 کو جلوس نہیں بند کرتا، 12 کو عورتیں نہیں بچاتا، 12 کو گانے نہیں کرتا، 12 کو ڈھنگ بگڑے نہیں ڈالتا، وہ گستاخ ہے. میں نے کہا اٹھان سے شیخ الاسلام کی کتاب دار قادری کی ایک بیان النبی
54 میں نے کہا اٹھا مفتی مجیب الرحمان کے شیخ الحدیث کی کتاب شرح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 169 میں نے کہا اٹھا باولپور کے اپنے شیخ الحدیث پر تفسیر فیض قدوسی کی کتاب غوث العباد صفحہ نمبر 39 میں نے کہا اٹھا عبدالصبیر آمپوری کی کتاب انوار الساقیہ صفحہ نمبر 477 میں نے کہا اٹھا ارشد آصف جلادی کی کتاب ہم میلاد کیوں نہیں مناتے سب نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میلاد نہ حضور نے منایا میلاد نہ صحابہ نے منایا میلاد نہ تابعین نے منایا یارو یہ شعر کہنے والا تو کہتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے خوشیاں منا رہے سارے دھوم منا رہے اور خوشیاں صحابہ نے نہیں منائی خوشیاں تابعین نے نہیں منائی خوشیاں تبع تابعین نے نہیں منائی خوشیاں محدثین نے نہیں منائی خوشیاں فقہاء نے نہیں منائی یہ شعر کہنے والا کہہ رہے جو بارہ کو نہیں ناچتا وہ شیطان ہے یارو دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہ فتویٰ کہاں جا رہے یہ شعر کہاں جا رہے یہ تکبرتا صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہے تابعین کے بارے میں کیا کہہ رہے محدثین کے بارے میں کیا کہہ رہے یارو اگر انہوں نے میلاد نہیں منائے تو کیا وہ شیطان تھے بولو یہ شعر کتنی بڑی گستاخی ہے جسے عشق کے نام پر بیچا جا رہا ہے یہ پیشاب کو زمزم کے نام پر بیچا جا رہا ہے بکر یہ خنزیر کو بکر کے نام پر بیچا جا رہا ہے اور لوگوں یہ شعر لکھ کر دیا جا رہا ہے کہ ہم تو بڑے عاشق ہیں لیکن اس کا پس منظر دیکھو کتنی بڑی گستاخی پر معقول ہے اور بھائی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے میں نے کہا میں میلاد اس میں نہیں بناتا کہ اس کے حضور کی توہین ہے اس کے صحابہ کی توہین ہے اس کے پوری امت کی توہین ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا یار آخر وہ بھی تو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے یار وہ بھی تو اپنے آپ کو صحابہ کا ماننے والے کہتے یار صحابہ کے ماننے والے ہونے کے باوجود صحابہ کتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتے حضور کتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتے میں کہا نانا تو نے ان کا مذہب نہیں پڑھا ان کا سارا مذہب گستاخی پر مبنی ہے یہ اللہ کے بھی گستاخ ہے رسول کے بھی گستاخ ہے صحابہ کے بھی گستاخ ہے فقہاء کے بھی گستاخ ہے محدثین کے بھی گستاخ ہے امت مسلمہ کا بھی گستاخ ہے یہ میرے پاس میں صرف چند حوالے لایا ہوں اور جو بھائی جگہ کام کر میرے حوالے پڑھو خدا کی قسم اگر مجھے ان کی گستاخیاں بتانا مقصود نہ ہوتی مجھے ان کا کفر ننگا کرنا مقصود نہ ہوتا میں کبھی کو فریاد آپ کے سامنے نہ رکھتا مسلمانوں ہمارا عقیدہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہم سب کی ام المؤمنین ہے ہم سب کی ماں ہے ہم سب کی سروں کی تاج ہے لیکن ان کا بڑا آلت یہ حدیث بکری والوں کا بڑا جو روز ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں ہم اعلیٰ حدیث کے ماننے والے ہیں ہم صحابہ کے ماننے والے ان کا آمدہ خان بریلوی ہدایت بخشش کتاب آمدہ خان کی نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا اشعار آمدہ خان کے نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا لکھنے والے بریلوی نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا اس کتاب کو بریلویوں کی ماننے والے نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا اس کتاب کے صفحہ نمبر 37 پر آمدہ خان لکھتا ہے کہ اوہ لوگوں مسلمانوں کی ماں ایسا تنگ و چست لباس پہنتی تھی کہ ان کے سینے باہر نکل آتے تھے وہ سینے دیکھ کر میرا دل پھٹا جا رہا تھا چور کی سزا وہ میری سزا جو ایک دم کھیت پر بکواس کرنے والوں اب ذرا ہماری باتیں سنو آج پتہ چلے گا کہ گستاخ کون ہے عاشق کون ہے یارو وہ اما عائشہ جس کے بارے میں حضور فرماتے یا حمیرہ یا حمیرہ یا حمیرہ وہ اما عائشہ جو فرماتی میں نے ساری عمر نہ کبھی نبی کا سطر دیکھا نہ نبی نے میرا سطر دیکھا وہ لوگوں اس ام المومن کے بارے میں یہ بکواس کی جا رہی ہے کہ وہ ایسا تنگ لباس پہنتی تھی ان کے سینے باہر نکلتے تھے اور یہ بے حیا بے شرم کہتے کہ اس کو دیکھ کر عشق میں میرا دل پھٹا جا رہا تھا اور تمہیں غیرت نہیں آتی سے امام کہتے تمہیں غیرت نہیں آتی سے عادت کہتے اور غیرت اور جو ایک دم چیر پر بکواس کرنے والوں کوئی غیرت مند ہے میں نے اس سے بھی سوال کیا تھا اگر تم باقی صحابہ کے عاشق ہو تم باقی صحابہ کی ناموس کے نکلے ہو اتنی بڑی میں نے گستاخی دکھا دی کوئی ایک صحابہ کا عاشق میدان میں ہے کوئی ایک ناموس صحابہ کا نعرہ لگانے والا میدان میں خدا کی قسم آج تک نہیں ہے پتہ چلا بات صحابہ کی گستاخی کی نہیں ہے بات پختہ دیوبند کی ہے او بھائی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے یہ صرف ایک حوالہ ہے ایسے کئی حوالے میں دکھا سکتا ہوں ایک اور کتاب میرے پاس ہے یہ کتاب میرے پاس الیاس قادری صاحب کی ہے اس کا صفحہ نمبر 29 ہے ایک کرامات غوث اعظم اس کتاب کا نام ہے کیا نام ہے کتاب کا کتاب کے نام یاد پر حوالوں کے نام یاد پر کرامات غوث اعظم صفحہ نمبر 19 یہ حدیث بکری اور نے چھاپی ہے میٹھے میٹھے کڑوے کڑوے ٹھیکے ٹھیکے بھائیوں نے چھاپی ہے اور یہ جو میٹھے میٹھے کہہ کے تمہارے ایمان کو میٹھا کر کے لوٹ رہے یہ انہوں نے چھاپی ہے کرامات غوث اعظم صفحہ نمبر 19 اس کے صفحہ نمبر 19 میں لکھا ہے جا جا کے ماری صحابی رسول تھا اس صحابی رسول کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خبیث اور بدبخت تھا
ملے گا، اسد الغابہ پڑھ اس کا ذکر ملے گا، معرفت صحابہ پڑھ اس کا ذکر ملے گا۔ غرض تاریخ کی ہر کتاب اٹھا دے کر دیکھ لے، جعجع غفاری وہ صحابی ہے جس نے بیعت رضوان کیے، جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو تیرے ساتھ درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور ید اللہ فوق ایدیہم، یہ وہ صحابہ ہے جن کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جن صحابہ سے اللہ راضی، جن کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ یہ بدبخت اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ خبیث ہے، وہ بدبخت ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، آج اگر کوئی ان کے مولوی کو خبیث کہے، آج کوئی ان کے مولوی کو بدبخت ہے، یا کوئی غیرت مند اس کا شاگرد، کوئی غیرت مند اس کا مرید برداشت کرے گا؟ تو ہم بتاؤ صحابہ کے بارے میں تم نے گستاخی کیسے برداشت کر لی؟ میں کہتا ہوں تم جتنا صحابہ کو بھونک لو، جتنا صحابہ کی گستاخی کر لو، اور میں کہتا ہوں تم وہ آنکھیں کہاں سے لے کر آؤ گے جو دیدار مصطفیٰ سے منور تھی؟ اور تم وہ کان کہاں سے لے کر آؤ گے جو حضور کے کلمات سے مشرف تھے؟ اور وہ دماغ کہاں سے لاؤ گے جو حضور کے انوار سے منور تھا؟ اور وہ دل کہاں سے لاؤ گے جسے انفاس سے عیسیٰ محمدی نے چلا دی تھی؟ وہ مجلس کہاں سے لے کر آؤ گے جس کا صدر خود محمد رسول اللہ تھا؟ وہ ہاتھ کہاں سے لے کر آؤ گے جو ایک دفعہ حضور کو چھو جاتے تھے ساری زندگی خوشبو عنبر کی خوشبو آتی؟ وہ قدم کہاں سے لے کر آؤ گے اور جو حضور کی میت میں چلنے پر آپ لاپا ہو گئے؟ اور وہ آنکھیں کہاں سے لے کر آؤ گے جو خود وحی کو اترتا ہوا دیکھتے تھے؟ وہ زبان کہاں سے لاؤ گے جو کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ؟ اور یہ اس صحابہ کے بارے میں کہتے وہ خبیث تھا، یہ اس صحابہ کے بارے میں کہتے وہ تنگ لباس پہنتی تھی؟ یہی نہیں، وصایا شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 24 ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 24 ہے، اس پہ لکھا ہے کہ احمد خان کا تقوی کا یہ حال تھا کہ ان کو دیکھ کر صحابہ کی ذات کا شوق ختم ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اوے حضور دی حدیث ہے، اوے لوگوں اگر میرے بعد تم اور پہاڑ بھی صدقہ کر دو تو میرے صحابہ کے 10% حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور تو کہتے ہیں میرے احمد خان کو دیکھ کر حضور کی ذات کا شوق ختم ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کروائے، حوالہ صفحہ نمبر حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، کوئی کتاب نہیں دکھائی تو حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ احمد خان کو دیکھ کر صحابہ کی ذات کا شوق ختم ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اوے تو صحابہ کی بات کرتا ہے، اوے تو اس کے زہد اور تقوی کی بات کرتا ہے، آج میں تجھے صحابہ سے تعارف کرواؤں، آج میں تجھے بتاؤں صحابہ ہے کون۔ ایک آدمی کہنے لگا یار کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا، اے حضور کی مدد کرتا، کفار کے مقابلے میں حضور کا دفاع کرتا۔ اے اللہ تو نے مجھے صحابہ کے زمانے میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ اے اللہ تو نے مجھے صحابہ کے دور میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ ایک دن رات کو سویا، خواب میں حضور آئے، حضور سواری پر سوار ہے، ایک طرف صدیق اکبر بیٹھا ہے، ایک طرف عمر فاروق بیٹھا ہے، یہ پیچھے سے گھوڑا ہنکار ہے، وہ گھوڑا جا رہا ہے، دیکھا گھوڑا پہاڑ کی طرف چڑھ رہا ہے، چڑھائی کی طرف چڑھ رہا ہے، کسی پتھر پر چڑھنے کی وجہ سے اس کا ٹیر ٹوٹ گیا، ٹیر پھسل گیا، آواز آئی یہ گھوڑا گرنے والا ہے۔ وہ آدمی جس کے خواب دیکھا جو کہتا تھا یار کاش میں صحابہ کے زمانے میں ہوتا، میں حضور کے زمانے میں ہوتا، وہ فوراً بھاگا کہ میں کوئی پتھر اٹھاؤں، میں کوئی پتھر اٹھاؤں اس ٹیر کے نیچے رکھوں کہیں حضور نیچے نہ گر جائے۔ وہ پتھر تلاش کر رہا تھا، تلاش کرتے کرتے جب واپس آیا دیکھا ایک ٹیر کے نیچے صدیق اکبر نے سر دیا ہوا ہے، ایک ٹیر کے نیچے عمر فاروق نے سر دیا ہوا ہے۔ کہا یا اللہ تو جانتا ہے اگر میں صحابہ کے دور میں تو مجھے پیدا کرتا میں تو پتھر ڈھونڈنے لگ جاتا ہوں حضور کو چوٹ آ جائے۔ اور بھائی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ان صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ان کے زہد اور تقوی کا یہ عالم دیکھا کہ جی کیا کہتے ہیں۔ بہرحال میں بات کو مختصر کرنا چاہوں گا، میں یہ حوالے صرف اس سے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جنید جمشید پر بولنے والوں کہ وہ صحابہ کا گستاخ تھا، اس نے امی عائشہ کی گستاخی کی۔ جانو میری تم سے صرف یہ گزارش ہے اگر تم باقی اپنی بات میں سچے ہو، میں نے صرف چند خدا دی قسمیں، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، رسول اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اما عائشہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ کوئی بیٹا ایسا نہیں ہوگا جو ممبر پہ بیٹھ کر اپنی ماں کو دی جانے والی گالی کو مجمع کے درمیان بیان کرے۔ اگر مجھے ان کی گمراہی دکھانا مقصود نہ ہوتا، مجھے ان کی گستاخی دکھانا مقصود نہ ہوتی، خدا دی قسمیں میں کفریات، میں یہ بکواسات، میں یہ گستاخیاں کبھی تمہارے سامنے نہ رکھتا۔ اب بہت ہو چکا ہے یارو، تم اگر واقعی سچے ہو، تم اگر واقعی ناموں سے صحابہ کے نام دینے والے ہو، میں نے صرف چند حوالے دیے، اگر میں نے صرف چند حوالے دیے، اگر تم میں واقعی غیرت ہے، تم میں واقعی شرم ہے تو نکالو ان کے خلاف بھی FIR، نکالو ان کے خلاف بھی جلوس۔ یارو اگر
جنید جمشید نے گستاخی کر بھی دی، اٹھاؤ تنبیہ الملات والحکام علی شاطب خیر الانام، علامہ شامی نے لکھا ہے، علامہ شامی نے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، لوگوں کوئی مسلمان اول تو اللہ کے نبی کی گستاخی نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان اول تو صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتا، اگر گستاخی کر بھی لی وہ توبہ مانگ لے، معافی مانگ لے، ہم اس کو معاف کر دیں گے، اس سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یار جنید جمشید نے بالفرض اگر گستاخی کر بھی دی، وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اس کو معاف نہیں کرتے؟ اور زندوں کو چھوڑو، تم نے تو مردوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ اوے ان بدبختوں کو دیکھو، کہتے ہیں جی جنید جمشید رحمہ اللہ جہاز میں جل کے مر گئے، جلتے تو ہندو ہیں، اسے قبر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ میں کہا ظالم، نہ تیرا ایمان قرآن پر ہے، نہ تیرا ایمان حدیث پر ہے، نہ تیرا ایمان فقہ میں۔ اٹھا نسائی، اٹھا ابو داؤد، اس میں لکھا ہے الحریق شہید، آگ میں جلنے والا ہندو نہیں ہے، آگ میں جلنے والا گستاخ نہیں ہے، آگ میں جلنے والا شہید ہے۔ وہ تو کہتا ہے نہ حدیث پر ایمان ہے، تیری نہ سنت پر ایمان ہے۔ اٹھا تاریخی کتابیں، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد کے اندر کہتے جب ان کو یہ خبر ملی کہ حضور علیہ السلام وفات پا گئے، حضور شہید ہو گئے، فرمایا موتوا علی ما مات رسول اللہ، لوگوں اب زندگی کا کیا فائدہ، تم بھی اسی مشن پر، تم بھی اسی قاصد پر، تم بھی اسی بات پر مر جاؤ۔ نکل پڑے کافروں کے درمیان، اور کہ تاریخی کتابوں میں آتا ہے وہ ایسے لڑے کہ ان کے جسم پر 80 نشان تھے، پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ بہن ربیہ آئی، اتنے مسخ ہو چکے تھے، چہرہ اتنا مسخ ہو چکا تھا، جسم اتنا مسخ ہو چکا تھا، ہاتھ اتنے مسخ ہو چکے تھے، ٹانگیں اتنی مسخ ہو چکی تھی کہ وہ پہچانے نہیں جا رہے، اور ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا، فنگر پرنٹس لیے گئے، ان کی بہن ربیہ آئی اور ہاتھوں کے پوروں سے پہچانا۔ یار تم کہتے جو ٹکڑے ہو جائے، جن کے فنگر پرنٹ سے پہچانے جائے، جو ڈی این اے سے پہچانا جائے، وہ گستاخ ہے۔ اور جنید جمشید کو اللہ نے وہ موت دی جو موت صحابہ کو دی۔ اور میرے پاس کتاب ہے، اور تم کہتے ہو کہ جو آگ میں جل جائے، تم کہتے ہو کہ اس کے ٹکڑے کر دیے جائے، وہ گستاخ ہوتا ہے۔ اور یہ میرے پاس کتاب ہے، ذرا اپنی گھر کی بھی خبر لو، شہدائے سوات، یہ تمہاری لکھی ہوئی کتاب ہے، تمہاری چھاپی ہوئی کتاب ہے، لکھنے والا تمہارا نام میں مجرم، چھاپنے والے تمہارے نام میں مجرم، ملا تمہارا نام میں مجرم، پیر تمہارا نام میں مجرم۔ عبدالعلیم چشتی کا پیر ہے، سوات کا بڑا پیر تھا، یہ وہاں نکلا جنگ کے لیے، اپنے مخالف گروہ سے اس نے جنگ لڑی، وہ اس جنگ کے دوران مارا گیا، اسے دفنا دیا گیا۔ بریلوی آئے، ہری پگڑی والے آئے، مشرک آئے، بدعتی آئے، اس کے مردین آئے کہ ہمارا پیر زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے۔ اور جب ان کے مخالفین کو پتہ چلا، وہ اس کی قبر پر آئے اور قبر سے اس کی لاش باہر نکال کے کھمبے کے ساتھ لٹکا دی۔ انہوں نے خود تصویر دی ہوئی ہے، ہمارے پیر صاحب کی لاش کھمبے سے لٹکائی گئی، اور تمہارے مردوں کو تو قبر سے نکال کر کھمبوں سے لٹکا دیا جائے۔ تصویریں دی ہوئی ہے، ہمارے پیر صاحب کی مردین کو آگ لگا دی گئی، تصویریں دی ہوئی ہے، ہمارے پیر صاحب کے مرید کو جوتے سے مارا جا رہا ہے، اور تمہارے پیر کو قبر سے نکال کے کھمبے سے لٹکا دیا جائے، تمہارے پیر کو قبر سے نکال کر آگ میں جلا دیا جائے، تمہارے پیر کو قبر سے نکال کر جوتے مارے جائے۔ وہ عاشق رسول ہو گیا، اور میرا جنید جمشید اللہ کے راہ میں مارا گیا، وہ کافر ہو گیا۔ اور میں تم سے انصاف مانگتا ہوں، لوگوں تم مجھے انصاف دو، اور کوئی عقل بھی تو اللہ نے دی ہے، کیا کب تک برداشت کریں؟ چلو زندوں کے خلاف تو تم بولتے رہو، یار مردوں کو تو معاف کر دو، وہ مردوں تم نے مردوں پر بھی ڈرامے اور تماشے لگائے ہوئے، کب تک ہم برداشت کریں، کب تک ہم سوچتے رہیں؟ اور جنید جمشید پر اعتراض کرنے والوں پھر ناراض ہوتے ہو، پھر کہو کہ سب بات کرتے ہو، اور میں کہتا تم نہ ہمیں چھیڑتے نہ یہ دن دیکھنے پڑتے۔ ابھی مفتی صاحب نے محترم نے شعر سنا ہے نا، نہ تم ہمیں چھیڑتے نہ یہ کھلتے راز سر بستہ، نہ چھیڑتے نہ راز کھلتے نہ رسوائیاں ہوتی، اب جب چھیڑے تو ہوں برداشت کر، اب کیا کر، خاموش برداشت کر، خاموش رہنے دیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا شب علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ کسی اپنے مسلک کو چھوڑو نہ کسی کے مسلک کو چھیڑو۔ میں کہتا ہوں طلبہ کو ایک بات اور زیادہ کر لو، نہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہ کسی کے مسلک کو چھیڑو، اور کوئی چھیڑ دو تو پھر چھوڑو، پھر چھوڑو، پھر چھوڑو، بولو پھر چھوڑو۔ اور بھائی دیکھو، ہم اگر تم یہ بات نہ کرتے ہم بھی یہ بات نہ کرتے، اور تم جنید جمشید کی بات کرتے ہو، اسے تو اللہ نے اپنی راہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ مجھے ایک ہمارے استاد صاحب مدرسے کے عجیب بات بولی، قاری خالد صاحب ہے، وہ فرماتے ہیں یار جنید جمشید کو اللہ نے عجیب زندگی دی، اور جب گانے گا رہا تھا تب بھی بلندیوں پر، اور جب گانے چھوڑ کے ناخوانی کی طرف آیا تب بھی بلندیوں پر، اور
اللہ نے موت کی تک بھی بلند کیا. تمہارا ایک مولوی ہے, اس کا نام ہے شاہ احمد نورانی. کیا نام ہے؟ شاہ احمد نورانی. وہ جب مرا, اخبار کے اندر جنگ اخبار ہمارے پاس موجود ہے. ہم یہ بات نہیں کہنا چاہتے تھے, ہم ابھی بھی کسی کے مردوں کو نہیں چھیڑنا چاہتے, یہ نہیں ہے, دوسرا بات ہے, ہم ابھی بھی کسی کے مردوں کو نہیں چھیڑنا چاہتے, لیکن آپ نے یہاں نہیں ہے, میں نہیں گیا, میں حوالہ میرے پاس ہے, سارے حوالے ہم لا نہیں سکتے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو حوالہ دو اس حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. حوالہ نہ کیا, میرا گریبان پکڑ کے اسی کیوں کی طرح چوک میں لٹکا دینا, میرا خون تم پر معاف ہے. حوالے کا میں ذمہ دار ہوں, سارے حوالے نہیں لا سکتا. اور بھائی جنگ اخبار ہے, اس کے اندر خبر ہے کہ شاہ احمد نورانی صاحب لیٹرین میں گر کے مرزا قادیانی جب مرا لیٹرین میں, حیات ناصر میں مرزا ناصر نے لکھا ہے ان کو ہیضہ تھا, لیٹرین میں مرے. مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا. ایک بندے نے ایک کتا پالا ہوا تھا. اس نے پوچھا, حضرت صاحب آپ کو پتہ نہیں کہ جب کتا پالتے تو فرشتے نہیں آتے؟ اس نے کہا مجھے بالکل پتہ ہے, لیکن میں نے کتا اس لیے پالا ہوا ہے کہ تاکہ موت کا فرشتہ میرے پاس نہ آئے. موت کا اس کتے کی روح بھی تو کوئی کھینچے گا نا, تو جو کتے کی روح لینا ہے وہی میری روح لینا ہے, وہی. تو میں نے کہا لگتا ہے جو فرشتہ مرزا قادیانی کے پاس گیا تھا وہی مرزا شاہ نورانی صاحب کے پاس بھی, شاہ نورانی کے پاس بھی ہے. جیسی روح سے فرشتے کی مثال ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ہم یہ مردوں پر تقریریں کرنے والے, ہم مردوں پر مسئلے کی جھگڑے کرنے والے, ہم مردوں پر سیاست کرنے والے, لیکن تم نے چھیڑا ہے تو میں نے جواب دیا ہے. کوئی مائی کا لال آنکھ پہ جلنے والے کو گستاخ ثابت کر دے, کوئی مائی کا لال ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والے کو گستاخ ثابت کر دے. جو چور کی سزا وہ میری سزا. میں نے نبی کی حدیث بھی بتا دی, صحابہ کا عمل بھی بتا دیا کہ آگ میں جلنے والا بھی شہید ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا بھی شہید ہے. کوئی اس پر اعتراض کرنے والا صحابہ کے بھی گستاخ ہے, رسول اللہ کے اقوال کا بھی گستاخ ہے. بے شک. بھائی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات بیچ میں نکل آئی. آگے چلتا ہوں. میں نے کہا میں میلاد اس لیے نہیں مناتا کہ میلاد حضور کی گستاخی ہے, میلاد صحابہ کی گستاخی ہے. اسے لگا یار کیسے گستاخی ہے. میں نے کہا میں ایک شعر سنا چکا ہوں, تو آگے چل, گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر بازار کے اندر تم نے دیکھا ہوگا ایک جوتے کا نقش بنا ہوا ہے, اس نقش کے اندر اللہ رسول لکھا ہوا ہے, اس نقش کے اندر یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اس نقش کے اندر یا محمد لکھا ہوا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمان لگا یہ حضور علیہ السلام کا جوتا ہے, یہ نعلین شریفین ہے. میں نے کہا بدبخت, جوتے کے اوپر حضور کا نام لکھتا ہے, جوتے کے اوپر حضور کا نام لکھتا ہے, جوتے کے اوپر اللہ کا نام لکھتے ہیں, تجھے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا جوتا مقدس ہے. میں نے کہا نہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. قرآن تھا, قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى, اے موسیٰ تو مقدس وادی کے اندر ہے, مقدس پہاڑ کے اندر ہے, اپنے جوتے اتار دے, یہ اس مقدس جگہ کے لائق نہیں ہے, یہ جوتے مقدس جگہ کے لائق نہیں ہے. اور جوتے اگر نبی کے پیروں کو چھوئے تو وہ مقدس جگہ پر نہیں آ سکتی. اور تم نے اللہ رسول کا مقدس نام جوتوں پر لکھ دیا, میں تمہیں عاشق مان لوں. اور آج اگر امیر اہل سنت جسے تم کہتے ہو, الیاس قادری یا تمہارا باپ یا تمہارا بھائی حج سے آئے اور میں گھر کے گیٹ پر, ہمارے مفتی صاحب فرماتے بیٹھے ہوئے کہ گھر کے گیٹ پر میں لکھ دوں جی پاپا جانی حج مبارک, آپ کے جوتے حج مبارک, ابا جان کے جوتے حج مبارک, اور ابا برداشت کرے گا؟ بابا جانی برداشت کرے گا؟ بدبخت تجھے مبارکباد دینے کے لیے میرے جوتوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا. تو حضور آپ کا جوتے کا جوتا ہو, اور تم جب اپنے پیر کا نام جوتوں پہ برداشت نہیں کر سکتے, تمہیں حضور کا نام جوتوں پہ لکھتے ہوئے شرم نہیں آتی. اور اگر میری بات نہیں مانتے, میرے پاس کتاب ہے, یہ کتاب نعلین مقدس ہے, مفتی اقتدار خان نعیمی کی کتاب ہے, ان کا مولوی ہے, ان کا تحقیق الفت مفتی احمد یار گجراتی ہے, اس کا بیٹے مفتی اقتدار خان نعیمی ان کا مفتی اعظم ہے. اس اپنی کتاب نعلین مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہم جوتوں کے اوپر, یہ جو نعلین کے اوپر حضور کا نام لکھتے ہیں, یہ گستاخی ہے, یہ توہین ہے. نامو یہ نامو کیا لکھا جائے, وقت گزر رہے, باتیں بہت سی ہے, میں بہت سی باتیں لایا تھا, لیکن پتہ نہیں کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو, اس لیے مختصر میں ایک دو باتیں میں کر کے بات ختم کرتا ہوں. میں اب میلاد کی طرف نہیں آتا, میں اب تم سے پوچھتا ہوں یارو تم ہمیں میلاد کا منکر کہتے ہو, کس بات سے کہتے ہو, کس وجہ سے کہتے ہو؟ دیکھو میلاد کے اندر 4 چیزیں ہیں, ایک ربیع اول کا مہینہ, ایک 12 تاریخ حضور کی ولادت صبح کے وقت ہوئی ہے, حضور کی ولادت صبح 4 کے وقت ہوئی ہے, 12 تاریخ ربیع اول کا مہینہ اور 4 کا وقت. یہ 3 چیزیں میلاد کے اندر, یہ 3 چیزیں میلاد کے اندر, بولو 3 چیزیں, ایک صبح کا وقت, ایک 12
کی تاریخ اور ایک ربیع اول کا. تم نے ان سب کو چھوڑ دیا. نہ ہر 12 کو میلاد مناتے ہو، نہ ہر صبح کو میلاد مناتے ہو. تم میلاد صرف ربیع اول کے مہینے میں میلاد مناتے ہو. جانو تم اگر 2 میلادیں چھوڑ کر ایک میلاد مناؤ، تم میلاد کے ماننے والے. میں اگر ایک بھی چھوڑ دوں تم مجھے منکر کہتے ہو. او بھائی منانا تو پھر تو پوری منانا. تو 3 کا چھوڑنے والا، 1 کا منانے والا. میں 1 کو چھوڑنے والا، تم میلاد کا منکر. اور بھائی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور میں نے پوچھا بھائی تو میلاد کسے کہتا ہے؟ مجھے کہنے لگا ہم میلاد اسے کہتے ہیں جس میں حضور کا درود پڑھا جائے، جس میں حضور کا نام لیا جائے. میں نے کہا میلاد اگر اس کا نام ہے حضور کے پر درود بھیجا جائے، میلاد اگر اس کا نام ہے حضور پر درود شریف بھیجا جائے، تو بھائی ہم 24 گھنٹے میلاد منانے والے، ہماری صبح بھی حضور پر درود، دوپہر بھی حضور پہ درود، شام بھی حضور پہ درود. اوے مولا کی علمت مولا جبری تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے ذات السعید کے نام سے حضور کے فضائل درود شریف کے فضائل پر پوری کتاب لکھی ہے. اور مولا زکریا صاحب نے فضائل درود شریف کے نام سے حضور کے فضائل پر پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. اور میں چلا حضرت تھانوی نے ایک دفعہ پوچھا گیا حضرت جی حکیم الامت صاحب ہمارے گھر میں پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتائے، کوئی علاج بتائے. آئے میں صدقے جاؤ. حکیم الامت مولا جبری تھانوی صاحب رحمہ فرماتے کہ یارو یہ پریشانیاں آنا، مشکلات آنا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے. تو اپنے گھر میں درود شریف شروع کروا دے، درود شریف اللہ کی راہ میں تیری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. میں دور نہیں جاتا. میں اگر میلاد نام ہے درود پڑھنے کا، میلاد نام ہے حضور پر صلوات و سلام پڑھنے کا، میں اکابر کی طرف نہیں جاتا، میں علماء کی طرف نہیں جاتا. میں صرف اپنا ایک شاگرد تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا، غفار ہے کہ نہیں؟ کھڑا بیٹا. میں زیادہ دور نہیں جاتا. جب میرے پاس آ، میں زیادہ دور نہیں جاتا. اور تم کہتے ہو میلاد درود کا نام ہے. میں صرف اپنے ایک شاگرد کی مثال دیتا ہوں اور ہم سے فقہ پڑھتا ہے. یہ ایک شاگرد کی مثال ہے. یہ ہمارا وہ مسئلہ کا بندہ ہے جو دن کے اندر خدا کی قسم منبر پہ بیٹھا ہوں 1500 سے لے کر 5000 تک ایک دن میں درود شریف پڑھتا ہے. درود کا صرف ایک ابھی چلا 9.5 لاکھ درود کا ختم کیا ہے. اور میں نے ایک مثال دی ہے، چیلنج کر کے دیتا ہوں پورے اورنگی ٹاؤن کے اندر اس عمر کا تم اپنا کوئی ایک عاشق دکھا دو جو دن میں 1500 سے لے کر 5000 تک درود پڑھتا ہو. ہے کوئی؟ بیٹھ جا بیٹا بیٹھ. اگر درود اس کا نام ہے. اور میں نے پوچھا او بھائی ہمیں تو میلاد کا منکر کیوں کہتا ہے؟ اور اشرف آصف جلالی لاہور کا اٹھا اور فیض مدویسی بہاولپور کا اٹھا. وہ کہتا ہے میلاد نام ہے جہاد کا. صحابہ نے میلاد اس لیے نہیں بنایا کہ ان کو جہاد میں لگے رہتے تھے. جہاد سے وہ جہاد سے بڑا جو کافروں کے ساتھ ہے، جیسے کشمیر کے طرف جہاد کرنے، تو جہاد کے کیا کہتے ہیں وہ جہاد کیا کرتے تھے. جہاد کی وجہ سے وہ ان کو میلاد کا موقع نہیں ملا. میں نے کہا اگر میلاد نام ہے جہاد کا تب بھی میلاد ہم منانے والے کشمیر میں جا ہم لوگ ملیں گے، فلسطین میں جا ہم لوگ ملیں گے، افغانستان میں جا ہم لوگ ملیں گے. اور جب ہندوستان میں انگریز آیا اس کا مقابلہ کرنے والے ہم، اور جب مرزا قادیانی ہے مقابلہ کرنے والے ہم، اور جب ملک فقہ آئے مقابلہ کرنے والے ہم، اور شام کے اندر اگر آئے مقابلہ کرنے والے ہم، افغانستان میں آئے مقابلہ کرنے والے ہم، چیچنیا میں آئے مقابلہ کرنے والے ہم، اور فلسطین میں مقابلہ کرنے والے ہم، بوسنیا کے اندر مقابلہ کرنے والے ہم. اور دنیا کا وہ چپا بتا جہاں کافروں سے جنگ ہو، جہاں اعلان کلمت اللہ ہو اور وہاں ہم موجود نہ ہو. اگر جہاد اس کا نام ہے ہماری، اگر میلاد اس کا نام ہے ہماری صبح بھی میلاد، ہماری دوپہر بھی میلاد، ہماری شام بھی میلاد. اور مجھے ایک بندہ کہ ہمارے حفیظ صاحب فرماتے کہ مجھے ایک بندہ کہنے لگا یارو میں نے غور کیا کہ آخر اس دور میں حق والی جماعت کون ہے، اس دور میں نبی کے طریقے پر کون ہے، اس دور میں صحابہ کے طریقے پر کون ہے. میں نے غور و فکر کیا، مجھے اللہ کا ایک طریقہ معلوم ہوا، اللہ کی ایک سنت معلوم ہوئی. میں نے دیکھا اللہ نے ہر دور میں اس دین کے لیے اپنے ماننے والوں کو تکلیفیں دی. حابیل کو تکلیف دی، نوح کو تکلیف دی، عیسیٰ کو تکلیف دی، موسیٰ کو تکلیف دی. اور اس کے بعد امام الانبیاء آئے. امام الانبیاء نے تاج کے میدان میں پتھر گئے، اللہ نے اس دین کے لیے اس کو تکلیف دی. اور صحابہ آئے، صحابہ نے اس دین کے لیے پتھریں کھائے، تکلیفیں اٹھائی. بلال کو تپتے ہوئے ریت پہ لٹا دیا جاتا تھا، خبیب کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا. آگے جائے امام احمد بن حنبل آئے اور دن کے اندر 80 گھوڑے اس دین کے لیے کھاتے تھے. اور امام بخاری کو در بدر کیا گیا اس دین کے خاطر. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو در بدر کیا گیا اس دین کی خاطر. رب میں نے 1400 سال کی تاریخ پر نظر ڈالی، مجھے تاریخ میں پتہ چلا اللہ نے ہر دور میں اپنے دین کے لیے اپنے ماننے والوں کو تکلیفیں دی. میں نے یہی اصول ہندوستان میں اپنایا تو مجھے پتہ چلا اور ہندوستان میں انگریز آئے ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے اور قربانیاں دینے والے
مسجد فقہ ہے ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے، قربانیاں دینے والے، علماء دیوبند اور مرزا قادیانی آیا ختم نبوت کی منکر آئے ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے، علماء دیوبند اور روس آیا افغانستان میں ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے، علماء دیوبند اور کشمیر میں پنجا آیا ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے، علماء دیوبند اور چیچتے میں کمبھار ہے ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے، علماء دیوبند اور افغانستان میں امریکہ آیا ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے، علماء دیوبند اور لاہور کی سڑکوں پر ختم نبوت کے لیے 10,000 جانیں دینے والے علماء دیوبند۔ میں نے جب دیکھا کہ اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ ہر دور میں آپ اپنے دین کے لیے اپنے ماننے والوں کو تکلیفیں دیتا ہے، امتحان دیتا ہے، مجھے پتا چلا اس دور میں دین کے لیے تکلیفیں اٹھانے والے، مشقتیں اٹھانے والے، قربانیاں دینے والے یہی علماء دیوبند کے نام لیوا ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ اس دور میں حق والے یہی لوگ ہیں۔ بھائی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو بہرحال باتیں اور بھی کافی ہیں، یقین جانے مفتی صاحب نے بھی بیان کیا، ہم نے بھی باتیں اپنی بھی بولتے، میں نے کئی کتابیں دکھائی بھی، لیکن وقت گزر رہا ہے، آگے سوال و جواب کا بھی نشست ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور میں ایک بات چلتے چلتے کہتا جاؤں، ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ تقریر سن کے شاید کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھے، آپ کو اپنی مسجد کے اندر یا جلسوں میں کسی قسم کا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ان کی سرپرست میں کہہ رہا ہوں کسی قسم کا چیلنج دے، یہ کرتے یہ جب ہم آتے اس دن ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے ان کے بڑوں کے دل سے ایمان، جیسے بڑوں کے دل سے گدے کے شرط سنگ میں گئے تو ان کے دل سے ایمان ایسے غائب ہو جاتے ہیں جب تک ہم موجود ہوتے ہیں، اور ہمارے جانے کے بعد وہ اس کو بلا لو، بھائی اس کو بلا لو، بھائی اس کو بلا۔ اس لیے ہم یہ بات کے بہت کہہ رہے ہیں، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو وہ بات کرنا چاہے، ہم کل بھی راضی تھی، آج بھی راضی، مفتی صاحب کی سرپرستی میں کہتا ہوں لوگوں اور مشرک بدعتیوں تمہارا کوئی چیلنج ہو ہمیں وہ چیلنج منظور ہے، بچ کے بچے بنو میدان کے اندر۔ اور اس لیے اب کوئی خواہ نخواہ چیلنج بازی کے ڈرامے کی ضرورت کوئی آپ نے اگر کرنا ہے کوئی چیلنج نہیں ہے، ہم نے چیلنج قبول کرنی ہے، آپ ہم سے رابطہ کر لیں۔ ہم نے سال پہلے اپنے رسالے میں نمبر دے کر کہا ہوا ہے، یاد ہے روز روز کے ڈرامے ختم کرو، روز روز کے تماشے ختم کرو، آپ کو بھی تکلیف ہے ہم سے رابطہ کرو۔ آج تک اس نمبر پہ رابطہ نہیں ہوا۔ ایک مولوی کھڑا ہوا حضرت مولانا رمنواز نقوی صاحب دامت برکات ماجہ کو چیلنج دیا، ہمارے مفتی صاحب موجود ہیں، اللہ ان کا سایہ دیر ہم پر قائم رکھے، ہمارے بڑے ہمارے اکابر میں سے، ہمارے استادوں میں سے، ہمارے سرپرستوں میں ہمیں انگلی پکڑ کے چلانے والے، ہمیں اس مقام پر پہنچانے والے ہیں۔ ایک ممبر پہ بیٹھ کے کہنے لگے تو نے اگر اپنی ماں کا دودھ پیے تو حنفی صاحب تو بہت بڑی بات ہے، ہمارے شاگردوں کے سامنے بیٹھ گیا، آج تک اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ یہ تمہارے بادرآباد کے مظفر سے جو 24 گھنٹے چیختا رہتے ہیں اور جس کو عربی عبارت پڑھنے نہیں آتی، مفتی صاحب کا بیان پڑھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر مظفر حسین شاہ کا آپریشن، اور اس کو مفتی صاحب نے چیلنج دیا، اس کے لوگ ہیں، مفتی صاحب نے کہا ہم تو تیار ہے، تم نے جو دلہن بنا کر بٹھائے ہوئے ان کو نکالو گھونگھٹوں سے باہر، ہم تو تیار بیٹھے ہوئے، تم اپنی دلہنوں کو میدان میں لے کر آؤ۔ لیکن آج تک آنے کی ضرورت، حنفی صاحب نے آج سے بہت عرصہ پہلے کوکب نورانی صاحب کو کہا تھا جب اس نے دیوبند سے بریلی کتاب لکھی، کہا میں صرف تجھے 2 چیلنج دیتا ہوں، ایک مناظرہ کو بات کی بات ہے، ایک چیلنج ہے کہ جو عبارتیں تم نے اس کتاب میں دی ہوئی ہے بعینی یہی عبارتیں اپنی ہماری کتابوں سے ثابت کر دے، دوسرا چیلنج ہے کہ تو اپنا ڈی این اے ٹیسٹ لے کر آ کہ تو شفیع و قاضی کی اولاد ہے۔ آج تک حضرت صاحب تو ایسی کئی مثالیں، دارالامجدیہ والے ہمارے پاس ہے، حضرت جب مناظرہ کریں گے یہ کرے گا، ہم نے باقاعدہ لیٹر پیڈ پہ لکھ کر دیا، لیکن آج تک یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تماشے کریں گے، ڈرامے کریں گے کہ جی ہم نے یہاں چیلنج دیا بھاگ گئے، یہاں چیلنج دیا بھاگ گئے۔ اچھا جب چیلنج سے بات نکل جاتی ہے کہتے موبائل لے کے جاؤ، کیا کہتے موبائل آؤ آپ کے اندر کودے۔ میں نے کہا نجوم الفرقان عبدالرزاق خضرانی تیرا شیخ الحدیث سے وہ اپنی تفسیر نجوم الفرقان کے اندر لکھتا ہے کہ حضور کے بعد اس دور میں کسی کو بھی موبائل لے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور میں تیرے مولوی کو سچا مانوں یا تجھے سچا مانوں، لیکن میں اس بات کو پھر بھی چھوڑتا ہوں، اگر تجھے موبائلہ کرنا ہے، آگ میں کودنا ہے، آگ چھت سے کودنا ہے اور کنواں نہیں کرنا ہے، میں علماء دیوبند کا نام دینے والوں ان اکابر کی سرپرستی میں جہاں تیرے مناظرے کا چیلنج قبول کیا وہاں موبائلہ کا چیلنج بھی قبول کرتا ہوں، اور تم مت کا بچہ دوبارہ میدان میں دعا۔ اور بھائی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے میں یہاں یہ واضح کر دوں، میں پھر واضح کر دوں
کہ ہمیں اپنا موقف بیان کرنے کا اپنے لوگوں میں اجازت ہے. کسی کو اگر تکلیف ہے، کسی کو برا لگے، یا تو میری بات دلیل کے خلاف ہو، پھر بات میرا گارمان پکڑے. نہیں تو آپ جب اپنی وجہ دیکھو نا، کل آپ ہمیں گھروں کے اندر بند کر کے، کل آپ ہمیں کمروں میں بند کر کے، کوئی مریض ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کوئی کیا ہوگا. ہمارے ایک ساتھی فرماتے یار استاد جی عجیب بات ہے، کیا کریں، ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوتے، مدرسے کے اندر بیٹھے ہوتے، یہ باہر سے جلوس نکال کے شور کرتے. کیا کرتے کہ شور، ہم کیا کریں؟ میں نے کچھ بھی نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. قرآن میں وما كان الصلاة عند البيت الا مكاء. اور بھائی، اور یہ مشرکین کا سلام کیا تھا؟ مشرکین کا سلام جب وہ اللہ کے گھر کے پاس سے گزرتے تو کا سلام کیا تھا؟ وہ سیٹیاں مارنا، تارے مارنا اور نعرے لگانا. ان مشرکین کا طریقہ ہے، جب بھی اللہ کے گھر سے گزرتے تو تاڑیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں مارتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اور اس قرآن کو نہ سننا، اس قرآن کے دوران شور کرنا، شور شرابے کرنا، نعرے بجانا، سیٹیاں کرنا، کوئی ڈھیکے لگانا، کوئی دم بجانا، کوئی بھمرے ڈالنا، تاکہ اس قرآن کو لوگ سنے نا، اس قرآن کی بات کو سنے نا، اس قرآن کے ماننے والوں کی لوگ سنے نا. کوئی دلیل کے میدان کم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. زیادہ بڑے بڑے ڈھیک لگا لو، بڑے بڑے اسپیکر لگا لو، اور بھائی رنگ برنگی تتیاں لے کر آ جاؤ، رنگ برنگی بھمرے ڈال دو، رنگ برنگی جھنڈے لے کر آ جاؤ، اور ان کی منجوں کے باہر شور شروع کر دو. شاید اسی طرح غالب آ جائے. میں کہتا ہوں یارو، اگر تمہارے مسجدوں کے آگے سے جلوس گزر کے شور کرے، تمہارے مدرسوں کے آگے سے جلوس گزر کے شور کرے، اور غم نہ کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اپنے 1400 سال پہلے والے اکابرین انبیاء صحابہ کے طریقے پہ رکھا. ان کے سامنے بھی مسلم ایسی تاڑیاں بجاتے ہوئے، ایسے ہی شور کرتے ہوئے، ایسے ہی نعرہ کرتے ہوئے گزرتے تھے. اور ہمیں ہمارے اکابر مبارک، تمہیں تمہارے مشرک مبارک. سبحان اللہ. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بہرحال میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. سوال و جواب کی نشست اگر مولانا بہتر سمجھے تو وہ اشارہ کے منعقد کر لیں گے. آخر میں چونکہ آپ حضرات کے علم میں ہے، میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. علامہ جنید جمشید رحمہ اللہ کے حوالے سے اللہ نے مجھے ہر وقت اس کے دفاع کی توفیق، اور آج میں اس کا نقطہ بیان کروں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شہید کے جنازہ پڑھنے کے قائل نہیں، جبکہ اس کے شہید کے جنازہ پڑھنے کے قائل، جبکہ اس کے علاوہ تینوں مسالے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ شہید کا جنازہ پڑھنے کے قائل. جب وہ کہتے ہیں بھائی شہید جنازہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ شہید کی بخشش ہو جائے، جب اس کو بخشایا ہے وہ جنازہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس مردے کی بخشش ہو جائے. جب وہ بخشایا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور امام حنیفہ نے سوال کیا، امام صاحب ہم تو جنازہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ مردے کی بخشش ہو جائے، اور اس واسطے شہید کا جنازہ نہیں پڑھتے کہ یہ بخشا ہے. تو کہتا ہے شہید کا جنازہ پڑھ، کیا تو شہید کا بخشائے ہونے کے قائل نہیں ہے؟ اے امام صاحب کی فقاہت پر، امام صاحب کی بصیرت پر، امام صاحب کے علم پر قربان جاؤ. امام صاحب فرماتے یارو تمہیں یہ کس نے کہی تھی کہ میں شہید کی مغفرت کا قائل نہیں ہوں؟ میرا بھی عقیدہ ہے شہید پہنچے اس کے خون جسم سے پہلا خون کا قطرہ نکلتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور میں شہید کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ شہید کی مغفرت ہو جائے، اور میں اس کا جنازہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس کے جنازے کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے. تکبیر، اللہ اکبر، سر پکف سر بلند، دیوبند دیوبند. ہم نے آج ہمیں پتہ چلا کہ جنید جمشید کی دفاع کی اس برکت سے اللہ ہمیں اس کے ساتھ جنت میں ہمارا کام ہمارا ٹھکانہ کرے گا. اور آپ سے بات اس میں نقل کرو کہ ابھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ درود شریف 4 پھول اور آخر میں بھی درود شریف پڑھے. اور یہ اس پر احسان نہیں کر رہے، یہ میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ امام صاحب فرماتے جنازہ اس لیے پڑھ رہے کہ ہماری بخشش ہو جائے. یہ ایصال ثواب اس وجہ سے پڑھوا رہا ہوں کہ اس کی برکت سے تمہاری بخشش ہو جائے، تمہارے گناہ معاف ہو جائے. یارو ایسی موت مانگو. میں کہتا ہوں یہ صحابہ والی موت ہے، یہ اللہ کے راستے میں آنے والی موت ہے، اس جیسی موت مانگو. میں کہتا ہوں اگر اس سے گستاخی کہتے اللہ ہر ایک کو یہ گستاخی نصیب کرے، سب سے پہلے مجھے نصیب کرے گستاخی. اللہ سے ایسی موت. میں کہتا ہوں یارو آج تمہارے سامنے کوئی آدمی آئے ٹکڑے ٹکڑے پھٹے جسم، خون آلود جسم کے ساتھ، تم اس سے پوچھو او بندے بتا تو یہ تیرا خون کیوں نکلا، تیرے کپڑے کیوں پھٹے، تیرا ہاتھ کیوں ٹوٹا؟ وہ کہے گا حضرت صاحب میں آپ کے کام کے واسطے کیا تھا، میں آپ کے مقصد کے واسطے کیا تھا، اس کام کو پورا کرنے کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے. مجھے پتا وہ آدمی کتنا خوش ہوگا یار میرے لیے اس نے اپنے جسم پر زخم سے، یار میرے لیے جس نے اپنا کرتا تار کیا، یار میرے لیے اس نے تکلیفیں برداشت کی، یار میرے لیے اس نے
پتھر کا ہے. میں کہتا ہوں یارو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب اس ٹوٹے ٹوٹے جسم کے ساتھ, اس پھٹے پھٹے جسم کے ساتھ اور اس خون آلود جسم کے ساتھ بندہ حاضر ہوگا, اللہ بطور اکرام پوچھے گا. یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے, بطور اکرام پوچھے گا بندہ یہ حالت تیری کس نے بنائی ہے؟ وہ بندہ کو جواب دے گا یا اللہ سوائے تیرے دین کی بے کس نے بنائی. سبحان اللہ. وہ اس حالت میں اللہ کے دربار میں جائے گا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ الگ تو بات یہ کہ مختصر اب اگر کوئی تو اس کے آٹھ درود شریف پڑھے اور اس کے بعد 4 کل, اس کے بعد درود شریف. اور آپ جو ہے نا دل ہی میں اپنے دل ہی میں اس کے سارے صاحب جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ کو کرتے ہیں.